नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। सारी ही अहादीस मुबारक प्यारी हैं, लेकिन ये जो हदीस है मुझे इसलिए पसंद है कि ये सुनने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नेकियां करने का जज्बा जो है वो बढ़ेगा, नेकी में आगे जाने की आप कोशिश करेंगे। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तो हमें देखना कि कौन सी चीज़ हमें अल्लाह के करीब करती है, और हम सारे यही चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह हमारी दुआएं सुने, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तो बहुत जल्दी जो है वो राज़ी हो जाते हैं, मान जाते हैं। अल्लाह की तरफ मेहनत करें तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो देखें, एक हदीस मुबारक है, इसका मफ़हूम जो है वो मैं आपको बयान कर रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि कोई चीज़ बंदे को अल्लाह के इतना करीब नहीं करती जितना के फ़राइज़ की अदायगी है। ठीक है ना, जो फ़राइज़ हमारे ऊपर हैं, जैसे नमाज है वो फ़र्ज़ है, ज़कात, अगर माल है तो ज़कात देना फ़र्ज़ है, अगर माल है तो ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। इसी तरह जो रोज़े हैं वो रमज़ान के रखना वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। तो यहाँ पे मैं इबादत की बात कर रही हूँ, वरना इसके अलावा हमारे ऊपर बहुत सारे फ़राइज़ हैं, वो भी हमें करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी फ़राइज़ हैं उनको जानने और उनको करने की नीयत करें, इरादा करें, और अल्लाह ताला तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाते हैं इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है, अल्लाह ताला के एहसान है। हमारा कोई कमाल नहीं है और ना ही हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ देते हैं। बस अल्लाह ताला जो भी हमसे अमल करवाएं नेकी का, अल्लाह ताला उसे कबूल करें, उसे मंजूर कर लें और हमारे लिए वो निजात का ज़रिया बन जाएं। ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़राइज़ जब इंसान पढ़ता है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फ़राइज़ पढ़ता है ना, तो फ़राइज़ के बाद जब इंसान नफली चीज़ों की कसरत करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन इस फ़र्ज़ नमाज के अलावा आप नफली नमाजें जो हैं वो अदा करते हैं। इसी तरह आपके पास माल है तो माल के अंदर ज़कात अदा करना, यानी साल के बाद वो ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। लेकिन इस ज़कात के अलावा अगर आप नफली सदक़ात करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, आपके दिल में जज्बा है। और देखें ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खर्च के बारे में कितना जो है वो वजाहत के साथ बयान किया। बार बार खर्च का जिक्र आया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मैंने माल तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। आज हम कहते हैं ना ये मैंने कमाया है। देखिए, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले, जितनी ज़्यादा कोशिश कर ले, लेकिन जब उसकी किस्मत में नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो इंसान को अल्लाह की तौफ़ीक़ से मिलता है, अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह का एहसान होता है, अल्लाह ताला का करम होता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ये सारी चीज़ें अता फरमाते हैं। माल भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो अगर अल्लाह ने आपको माल दिया, उस माल में से आप खर्च करते हैं, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की तौफ़ीक़ है। आप कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है अल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। तो इसी तरह आप देखें कि क्या है कि फ़राइज़ के जो रमज़ान के रोज़े रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, लेकिन उन फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा आप नफली रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला कितना खुश होते हैं, कितना अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो इसी के बारे में ये हदीस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंसान नवाफिल की कसरत करता है तो फिर इंसान जो है अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। और फिर जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर आप देखें कि फिर अल्लाह उस इंसान के हाथ बन जाता है जिससे इंसान पकड़ता है। अल्लाह ताला उस इंसान की आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है। अल्लाह ताला उस इंसान के पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। और अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। अल्लाह ताला उस शख्स की ज़ुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है। तो इसका मतलब आपको मैं बताती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई अल्लाह जो है वो इंसान के हाथ पाँव कान ये वो बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो अज़ा दिए ना, इन अज़ा को अल्लाह
ایسے کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پاؤں اس رستے پہ چلتے ہیں جس رستے پہ اللہ چلانا چاہتا ہے. آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جن کو اللہ دکھانا چاہتا ہے. کان وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کان وہ سنتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سنانا چاہتا ہے. اور زبان وہ بیان کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ انسان کو دعوت دو, تبلیغ کرو, خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے آؤ. تو یہ اللہ کی توفیق ہے. جب انسان فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے, نفلی چیزوں میں آگے بڑھتا ہے, تو انسان اللہ کے بڑے قریب ہو جاتا ہے. اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو وہ توفیق عطا فرماتے ہیں ایسے اعمال کرنے کی کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جیسے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں اس کی بڑی وضاحت آئی ہے. تو آپ جو ہے اس کے روزے رکھیں. آپ اس کے روزے جو ہیں وہ آپ پورے مہینے میں سے, جیسے آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, آپ اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں. اور جیسے آپ ایام 20 کے روزے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں جو اس میں فضیلت ہے نا محرم کے مہینے میں, وہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے. تو وہ جو ہے وہ ضرور روزہ جو ہے وہ رکھیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے اب روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے. اچھا, عاشوراء کا روزہ کیا ہے؟ تو عاشوراء کا روزہ جو تھا یہ زمانہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ روزہ بڑے جوش و خروش سے رکھتے ہیں اور اس کو مطلب سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, قریش اہتمام کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس کا روزہ رکھنے کی جو تھی وہ تاکید کی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیوں تاکید کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے پوچھا کہ بھئی تم اس کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں سے پوچھا اس دن کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی, تو ہم اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی کے ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ خود بھی اہتمام سے رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لیکن جیسے ہی پھر وہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر جس کا دل چاہتا تو وہ روزے رکھ لیتا اور جس کا دل چاہتا نہ رکھتا یہ عاشوراء کا روزہ. لیکن دیکھیں اس کی فضیلت میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. عاشوراء کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو. ٹھیک ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشوراء کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک روزہ ہے تو یہ ایک روزہ جو حدیث سے ثابت ہے. یہاں پہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ایک روزہ نہیں رکھنا, آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں. تو یہاں پہ ابھی جو ایک روزے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو روزہ ہے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی اس ایک روزے کا اجر و ثواب کا اندازہ لگائیں کہ پورے ایک سال کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے کسی نیکی کو معمولی اور چھوٹا جان کر چھوڑنا نہیں چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے, ان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ابھی میں نے اتنی پیاری حدیث آپ کو بتائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں, نفلی جو ہے چیزیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو لیکن پھر کیا ہوا کہ جو صحابہ کرام نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن تو یہ یہودی جو ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ہماری مشابہ جو ہے وہ یہودیوں سے ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا.
ٹھیک ہے، یعنی 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آئندہ سال اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن چونکہ آپ کا فرمان ہمارے پاس ہے تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ تو یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، 9 اور 10 یعنی یہ روزے رکھنے، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں تاکہ ہماری جو مشابہت ہے وہ یہودیوں سے نہ ہو۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر 10 یا 11 کا روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 2 روزے رکھوں گا۔ تو ٹھیک ہے، یہ 2 روزے ہیں، یہ رکھنے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، یہ 2 روزہ رکھنے سے کیا ہوں گے کہ گزشتہ سال کے اللہ تعالیٰ گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ یہ پورا سال کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ روزے جو بیمار ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ 1 روزہ بھی عاشوراء کا 10 تاریخ کو رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں 2 روزے بیان کیے گئے ہیں تو آپ 2 روزے رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے صدقے، اس روزے رکھنے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر طاقت بھی پیدا فرمائیں گے، اور روزہ شفا بھی ہے، جو بیماریاں وہ بھی دور ہوں گی، اور اس کی فضیلت بھی کتنی پیاری ہے کہ اللہ پورے سال کے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب انسان اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تو میری طرف قدم اٹھاتا ہے نا، قدم اٹھاتا ہے تو میں دوڑ کے اس بندے کو، میں اس کی طرف 2 قدم جو ہے وہ بڑھاتا ہوں۔ 1 قدم اٹھاتا ہے، 2 قدم میں اس کی طرف بڑھاتا ہوں، اور جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس بندے کو تھام لیتا ہوں۔ تو پھر ہم اللہ کے لیے محنت کریں گے، اللہ کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہیں گے، روزہ رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کریں گے۔ اور نفلی روزے کا جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ انسان اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یہ ہے ساری جو فضیلتیں ہیں ہمیں عطا فرمائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ ضرور روزہ رکھیے گا۔ اور ویسے بھی یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس میں جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں اور یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی بھی یاد ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ عاشوراء کے دن جو تھا ان کو بھی شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے 72 لوگ تھے، ان کے گھرانے والے تھے، وہ سارے بھی شہید کیے گئے، تو وہ بھی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسے ہی ہمارے ساتھ ہی ہمارے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یاد ہے، جو شہادت ہے، جو انہوں نے قربانی دی تھی، وہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اپنا روزہ بھی رکھیں، اور اس روزے کا ثواب امام حسین اور ان کے جتنے رفقا ان کے ساتھ شہید ہوئے ان کو ان کی خدمت میں یہ اس کا جو ہے ہم ثواب پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔